الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کا ہمارا درس جو ہے وہ سورۃ الانعام اور آیت نمبر 40. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. ترجمہ ہوگا کہ اے رسول ان سے کہہ دیجئے یا پوچھئے. کن سے؟ جو انکار کر رہے ہیں نبوت کا، اس کتاب کا. ابھی یہ لفظ پہلی دفعہ آ رہا ہے یہ قرآن شریف میں. استفہام. رائت میل کے لیے، رائت رائتما رائتم. فیمیل کے لیے رائتی رائتما رائتن، یہ صیغہ ہے. لیکن یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ رائے تکم. تو ابھی ترجمے کے بعد تو اس کا ترجمہ ابھی یہ نہیں ہوا کہ تم نے دیکھا، نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ علم ترى یہ صیغہ ہے، یعنی یہ ماضی کا ہو مضارع کا. رائت پاسٹ یہ مضارع یعنی حال جسے کہتے ہیں، حال یا مستقبل. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھوڑی کہیں گے اللہ تعالیٰ کیا تم نے دیکھا نہیں ابرہہ کا قصہ؟ کہاں سے دیکھیں گے؟ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تاریخ کے مطابق 50 دن کہیں 55 دن بس، سال نہیں. اسی سال چونکہ عبد المطلب موجود تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت بھی آپ نے کی. تو جب پہلے ہوا ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ تم نے دیکھا نہیں. تو رائت کے معنی دیکھا بھی، روئے کے معنی جانا بھی، روئے کے معنی خبر رکھنا بھی. یہ ہے کہ اس قصے کی تمہیں خبر ہے، تو یہ معنی جو ہیں معلوم ہونا چاہیے. لیکن اس سے بڑھ کر یہ جو ظاہری چیز ہے یہ تکم کیسے ہو گیا؟ اچھا ہم ایک آپ کو بتا چکے ہیں تو اب دوسرا بتائیں گے. تو پہلے آپ کو یاد ہوگا، یہ ابھی اعادہ ہو جائے گا. سورہ آل عمران میں 143 آیت میں آپ دیکھیں بعد میں تاکہ قاعدے لکھیں. فقد یعنی مومنین سے کہا جا رہا ہے فقد رأیتم ہو نہیں ہے. ابھی میں نے کہا نا میل کے لیے رأیت رأیتما رأیتم، تو فقد رأیتموہ یعنی جنگ احد میں جو انہیں شکست ہوئی نا، تو صحابہ کو خطاب ہو رہا ہے کہ تم نے اس کے پہلے بھی دیکھا، وہ ہلاک ہوئے تھے، اب تم ہلاک ہو رہے ہو. تو سیگے میں تبدیلی آ گئی نا، تموہ، جبکہ کیا ہونا چاہیے تھا تم. یہ بھی ایسی ہے، یہ بھی ایسی ہے. رائت ابھی کم کیوں؟ رسول ان سے پوچھو کہ اے نہ ماننے والوں خبر دو. تو ہو گیا نا، یہ یاد رکھیں. اچھا یہ ابھی اور دوسرے صفحے میں ایک ساتھ آئے گا تو پھر یہ مستحکم ہو جائے گا. تو 3. اچھا ایک اور آپ کو یاد ہوگا، ہم بتا چکے تھے اس کے پہلے کہ سورہ انعام کی 102 نمبر آیت ذالک، لیکن کیا ہے؟ ذالکم اللہ ربکم. تو ذالک نہیں آتا، ذالکم بھی نہیں آتا. تو سامنے ہے نا ان کی وجہ سے کم. ذالکم یعنی ترجمہ اللہ کا زیادہ نہیں کر سکتے، یہ اللہ ربکم تمہارا رب، تو کم کی وجہ سے. اچھا تثنیہ کا سورہ یوسف میں جائیے اب. تو 2 لوگوں نے تعبیر پوچھی تھی خواب کی یوسف علیہ السلام سے، ہے نا. تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ لا یأتیکما، دیکھو کما طعام ترزقانہ، نبأتکما کما، تم دونوں کو میں خبر دوں گا قبل ان یأتیکما، تمہارا کھانا آنے سے پہلے. تو کما پھر کیا بتاتے ہیں؟ تکبر نہیں کرتے. ذالک یہ علم، تو کیا فرمایا؟ ذالکما. تو کیا اللہ 2 ہے؟ استغفر اللہ، سمجھانے کے لیے. یہ کما کیوں 2 ہے نا؟ تو دیکھو کما کما کما، تو ذالک یعنی یہ علم. لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ ذالکما مما علمنی ربی. تو یہ 2. اچھا ایسا کیوں؟ لیکن اتنی مشکل کیوں بھائی؟ ذالک. اور یہاں رائے تم، تو اس کی بھی حکمت میں بیان کر چکا ہوں
آپ سنتے ہیں کہ قرآن شریف اترا 7 احرفن 7 حروفوں میں ہے نا، تو حروف تو آپ کو معلوم ہے، مالک یوم الدین، ملک یوم الدین، چونکہ سورہ ناس میں کیا ہے ملک الناس، اس کے پہلے سورہ رحمان سے پہلے سورہ قمر آخری آیت ملیک مقتدر، یہ تو حروف ہوئے، لیکن آپ دیکھیں گے 7 تو لہجے بھی ہیں، یہ لہجہ ہے۔ چونکہ عرب اتنے مشہور تھے ادب میں، کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ تم یہ کیا کہتے ہو، یعنی عبارت فصحا فصاحت بلاغت میں کبھی اعتراض نہیں کیا۔ اسی لیے تو کہتے تھے نا بعض اقوال حقاً، ان کو اعتراض کس پر تھا کہ ایک ہی اجعل الآلہۃ الہا واحدہ۔ تو اصل کیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی ادب، ان کی بلاغت کو ملحوظ رکھا ہے۔ اور قرآن شریف سنتے ہوں گے نا، قریش کی زبان میں نازل ہوا، جبکہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے، مگر کس کی؟ قریش کا، ان کا جو اسلوب۔ اور یہ جو جیسے معیاری جو عربی بولتے ہیں نا، وہ اسی طرح بولتے ہیں۔ ہمارے اردو میں بھی ایک معیار ہے اور ایک عام عربی اور ایک عام اردو ہے۔ تو یہ رعایت سے آج انشاءاللہ دوسرے صفحے پر بھی ہم فارغ ہو جائیں گے۔ ترجمہ کیا کہ ان سے کہو کہ خبر دو، مجھے بتاؤ، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آئے، او اتتکم الساعہ، اب اس کا ترجمہ قیامت کے سوا کچھ ہے ہی نہیں، لیکن اس کا ترجمہ قیامت نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی ترجمہ ہے ہی نہیں۔ ساعہ ہم قیامت کو کہتے ہیں نا، اور قیامت کو بھی قیامت کہتے ہیں۔ ساعہ 35 دفعہ آیا ہے، قیامت 70 دفعہ آیا ہے، تو قیامت اس لیے کہ جس کی موت ہے وہ اس کے لیے قیامت ہوگی۔ تو ابھی یہی کہیں گے کہ یا تم پر کیا قیامت آ جائے، تو یہ کون سی قیامت؟ چھوٹی، تو وہ نوٹ کر لیں کہ ساعہ جو ہے نا، اصل میں اس میں ساعہ کے معنی گھڑی، گھڑی کے معنی پل، وقت، پل ہے نا، تو ہر ایک کی تقدیر مقرر ہے۔ اب یہ سا پل، جب اس کا پل آیا تو قضا ہو گئی، اسے کہتے ہیں ساعت، لیکن قیامت ہی کہیں گے۔ اب دیکھیے اس دنیا کا ایک وقت مقرر ہے، اسے کیا کہیں گے؟ سا۔ جس دن پہلا سور پھونکا جائے گا سا، یعنی دنیا کا آخری دن سا، پل، علامت الساعہ، علامت الساعہ، آخری دن کی علامتیں کیا ہیں۔ لیکن قیامت کسے کہیں گے؟ سورہ مطففین میں اس کے پہلے بیان کر چکا ہوں، یوم یقوم الناس لرب العالمین، یہ ہے قیامت۔ تو کیا ہوئی قیامت؟ یوم یقوم الناس، حضور میں آپ کے کھڑے ہوں گے، وہ ہے قیامت۔ لیکن یہ بھی قیامت صحیح ہے، اس لیے کہ جس کا پل آ گیا قیامت آ گئی، صحیح ہے نا۔ لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ سا کسے کہتے ہیں، سا یعنی پل۔ تو تم پر کوئی قیامت آ جائے، اب قیامت کون سی ہے؟ یعنی اگر اس قیامت کو مراد لیتے ہیں تو توبہ کا دروازہ بند، جیسے کہ کوئی استاد درس میں سن چکے، تو مطلب کوئی عذاب یا کوئی گھڑی۔ تو اغیر اللہ تدعون، یہ ان سے پوچھے، کیا اللہ کے سوا کسی کو پکارتے ہو؟ کوئی بھی نہیں پکارتا، اس کا تجربہ ہے۔ نہ قبر پرست پکارتے ہیں، اگر کوئی مصیبت آ جائے، کبھی آپ نے دیکھا کہ کورونا میں درگاہ میں جا کے مانگتے ہوں کہ کورونا دور کر دے؟ نہیں۔ لیکن ساعت کا ترجمہ ہوتا ہے گھڑی ڈکشنری میں، ہاں 1 گھنٹہ۔ ہاں وہ اور چیز ہے، وہ اور چیز ہے۔ 1 گھنٹہ تو گھنٹہ بھی پل ہوا، 9 سے 10 تک پل، پھر ختم، ہے نا۔ سا تو مطلب ہے کہ پل 1 گھنٹہ بھی پل ہے، صحیح نا۔ اب انسان کی جو مقرر ہے موت کے وقت پل ہے، دنیا کا وقت مقرر ہے پل ہے، 1 گھنٹہ ہی ہے، سمجھے نا۔ ابھی یہ دنیا کا جو آخری دن ہوگا تو کیا ہے وہ؟ ساعہ، یعنی دنیا کا آخری دن ساعہ، مگر وہ گھنٹوں کا ہے۔ مگر جب جو وفات پا جائیں گے، زندہ ہوں گے، تو ان کے لیے 1 گھنٹے کا ہے، سمجھے نا۔ یہ پوری ابھی دیکھیے ہم کتنے سال ہو گئے، اتنی سیڑھیاں چڑھ چکے، ذرا نظر کرو اسے کیا ہو گیا، گزر گیا، پل میں زندگی گزر گئی۔ تو کہہ رہا تھا کہ یہ انسان جو ہے فطرت اللہ التی فطر الناس، ہماری تخلیق جو ہوئی ہے اللہ نے کی ہے۔ پہلے بھی ارواح عالم میں وعدہ لے چکا ہے، سکا الست بربکم قالوا بلی۔ تو پیدائش ہوتی چاہے مسلم گھرانے میں ہو چاہے مشرک گھرانے میں ہو،
چاہے آزر کے بت پرست گھرانے میں ہو، اس کی پیدائش کیسی ہوتی؟ اسلام، فطرت اللہ ہے نا، کیونکہ اللہ نے پیدا کیا، اس کا اللہ سے ربط ہے، روح کس کی؟ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اب اس کی جیسی تربیت ہوتی ہے، دیکھتا ہے باپ سجدہ کر رہا ہے تو وہ بھی سجدہ ٹھوکتا ہے، زمین پہ سر ٹھوکتا ہے نا، اور جو کوئی گھنٹی بجاتا ہے تو وہ بھی گھنٹی تالی ٹھوکتا ہے۔ تو یہ ہے، حدیث واضح ہے۔ لیکن جب وقت آتا ہے مصیبت کا، وہ فطرت اوت کر جاتی، لوٹتی ہے۔ یہ ہے، یہ کہا جا رہا ہے۔ ہمارے مسلمان بھائی بھی کوئی سخت پریشانی ہو تو سب کو چھوڑ کر اللہ سے ہی مانگتے ہیں۔ اب کیوں نہیں جاتے قبر پر؟ تو ان کا بھی یہ حسر ہے، اب دیوی دیوتا کا یاد نہیں کرتے تھے رب۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم کیا غیر اللہ کو پکارتے ہو؟ تو اس کا جواب کیا؟ نہیں۔ اور وہ پکارتے تھے کہ اس کو اس وقت اللہ، یعنی مصیبت آئی تو اللہ، اور مصیبت دور آئے تو پھر دوسرے معبود۔ اب کہا جا رہا ہے ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ کیا مطلب اس کا؟ مگر آج تک جو تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کے شریک ہیں، وہ ہماری سفارش کریں گے، بہت بڑی بات ہے۔ یہ آیت بہت چھوٹی ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، ہمارے بھائیوں کے لیے اگر تم سچے ہو کہ شفاعت ہوگی، سفارش ہوگی جس ان کو کہ یہ تمہارے بتان سب سفارش کریں گے، تو پھر تم مصیبت کے وقت سب کو چھوڑ کر صرف اللہ کو کیوں پکارتے ہو؟ یہ سمجھانے کا طریقہ اچھا ہے ہمارے بھائیوں کو بھی، میں اللہ نے سمجھایا ہے، یہ اثر اور کارگر ہوگا۔ تو کچھ ان کا ضمیر جو ہے اس کو جھنجھوڑنے دعوت دینے کے طریقے ہیں۔ تو یہاں تک ایک بات ہوگی۔ اب جواب بھی دے دیا جا رہا ہے بل، اب بل آ چکا ہے، بل کے اسی کو پکارتے ہو، بل ایاہ تدعون۔ تو سنیے گا، بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون۔ اب توجہ ہٹائی جا رہی ہے۔ وہ کیا کہتے تھے کہ سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، بلکہ تم کسے پکارتے ہو؟ اسی کو پکارتے ہو، اللہ کو۔ تو وہ یکشف، دور کرتا ہے، یکشف کے معنی بھی بیان ہو چکے ہیں، دور کرنا، ہٹانا۔ ما تدعون الیہ، جس مصیبت کی طرف آپ اسے پکارتے ہو دور کرنے کے لیے، اسے وہ ہٹاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مگر ابھی سنیے، انشاء، ہاں، لاکھ پکارو، یہ ہمارے لیے اس میں درس ہے۔ ہم کتنی دعائیں مانگتے ہیں بھائی، متبرک مجلسوں میں دعا کرواتے ہیں کہ بھائی ہمارا آدمی بیمار ہے، اچھے ہونے کی دعا کرے، لوگ لاکھ دعا کرتے ہیں، مگر ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ انشاء، جی اب اگر وہ اچھا ہوا تو ذریعہ ہم بنے، اللہ نے اچھا کیا۔ اگر دعا کی اچھا نہیں ہوا تو انشاء ہمیں راضی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ عقیدے کی بات ہے۔ گزشتہ بیان ہوا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ علم میں ہے، جو ہوا، جو نہیں ہوا، جو ہونے والا ہے، جو تھا، اور ہر چیز اس کے ارادے پر، مشیت پر۔ تو مسلمان تو راضی رہتے ہیں، لیکن ہمارا کام دعا کرنا، تو دعا کی عبادت ہو جاتی ہے، اس کو اجر ملتا ہے، اس کو ثواب ملتا ہے۔ اب یہ کہ اللہ کی مشیت ہے کہ یہ اسے میں دوں یا نہ دوں، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اس کی مثال ہے جیسے بچے، بھائی چھوٹا بچہ ابھی 3 سال کا ہے، وہ آپ سے بائک مانگے گا یا اسکوٹی مانگے تو آپ دیں گے؟ نہیں دیں گے، اس کو کھلونے کی دیں گے۔ تو فرق ہوا نا۔ تو ہم جب سمجھتے ہیں ہم بچوں کو، تو اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کو نہیں سمجھتے کہ کیا دینا چاہیے، کیا نہیں دینا چاہیے۔ یہ عقیدے کی بات ہے، انشاء۔ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، پھر دوبارہ، اور جنہیں تم شریک کرتے ہو سبوں کو بھول جاتے ہو۔ واقعی عجب ماجرا ہے یہ، پیدا ہوئے حقیقت پر اور مصیبت کے حقیقت کی طرف لوٹ کر آتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازتے ہیں تو عیاشی کرتے ہیں۔ تو اس کا بھی ذکر آئے گا، تو ساتھ میں رہیے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ ہم نے رسولوں کو بھیجا، ایلا امم، امت کی جمع امم، آپ سے پہلے رسول سے کہا جا رہا ہے،
تو ہم نے ان کی گرفت کی بأسا، یہ عربی قرات، تو انشاءاللہ آپ بأسا ہی پڑھتے ہیں نا. تو الف یہاں پہ کدھر ہے؟ اس پہ میں بڑی محنت کر رہا ہوں. بتاؤ الف ہے آپ کے یہاں؟ انڈین پرنٹ ہے؟ انڈین پرنٹ نہیں کہنا چاہیے، اردو پرنٹ. اردو پرنٹ والے کیا ہے آپ کے پاس؟ نہیں، الف ہوگا، اس کے اوپر کچھ ہوگا. الف کے اوپر ہاں، پھر یہ یاد رکھیے، اردو پرنٹ کیا ہے؟ اردو پرنٹ میں الف کے اوپر کیا ہے؟ کچھ تو ہوگا. حمزہ اور جزم. ہاں، کبھی حمزہ ہونا ضروری نہیں. الف کے اوپر اگر زبر ہو، آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، الف کے اوپر زبر ہے. اردو پرنٹ میں الف کے اوپر زبر آتا ہے. جس الف پر زبر ہو وہ الف نہیں. یہ قانون یاد کر لیجئے. جس الف کے سر پہ ٹوپی ہو وہ الف نہیں. جس الف کے نیچے کچھ بھی ہو وہ الف نہیں. یاد رکھو، الف ہمیشہ الف، کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھے. تو حمزہ کی کئی شکلیں ہیں. تو اللہ کیسے پڑھیں گے اگر زیر نہیں پڑھیں؟ آپ پڑھیے نا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. تو اللہ میں پہلے الف ہے ہی نہیں، لا کے بعد الف ہے. حمزہ زیر ای، یہ میں کہہ رہا ہوں. پڑھنے کے لیے میں ممانعت نہیں کر رہا ہوں. ہے کیا؟ آپ حمزہ اللہ میں الف کے نیچے زیر ہے تو آپ پڑھتے ہیں کیا؟ اللہ. تو حمزہ پڑھ رہے ہیں، آپ الف کہاں پڑھ رہے ہیں؟ اصل میں آپ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ الف زبر، آپ نے الف پڑھ لیا. الف نہیں پڑھا، آپ نے حمزہ پڑھا. الف پیشو، آپ نے الف نہیں پڑھا، کیا پڑھا؟ حمزہ پڑھا. الف زیر ای، آپ نے الف نہیں پڑھا. الف کب پڑھا بولو؟ مالکی. اب الف پڑھا آپ نے. اب کیا پڑھا آپ نے؟ الف. یاد رکھیے، ارسلنا الف پڑھا، رحمان الف پڑھا. جس الف کے سر پہ ٹوپی ہو، ابھی نیچے کیا بولنا چاہے؟ چپل تو نہیں بول سکتے نا. نیچے کچھ بھی ہو وہ الف نہیں. الف ہمیشہ ساکن. ساکن سے مراد وہ گول دائرہ نہیں، ہمارے یہاں وہ گول دائرہ لکھ دیتے ہیں. ہاں، تو اتنا رکھے نا کہ الف کسی چیز کو قبول نہیں کرتا، نہ اوپر نہ نیچے. بات ختم ہو گئی. اسی لیے تو سورہ رات کے 18 کے آیت سب غلط پڑھتے ہیں نا. وہ سالت ہے، سالت اودیت بزبدہا، کہ ندیاں بہ پڑیں. اور آگے سیلن بھی ہے، سال ہے سلو سیلن، پھر بھی سالت پڑھتے ہیں. وہ حمزہ ہی پڑھ دیتے. تو ہم چل رہے تھے کہاں، دیکھے خیال رکھے گا. تو بأسا، تو باسا کیسے ہو گیا؟ یہ انڈین باسا تو ہوا، مطلب انڈین تو فرق آتا ہے نا، چونکہ انڈیا کے رہنے والے ہیں تو پڑھیں گے. اجمی تو پڑھیں گے وہ باسا، آرام سے پڑھیں گے باسا. لیکن وہ باسا نہیں ہے. کیا ہے؟ اگر آپ نے باسا پڑھے تو ایک الف زیادہ کیا. دیکھیں میرے ساتھ، با سا، الف بڑھ گیا نا، بأسا. چلیے تو اب یاد رکھیں. پھر بھی یاد دہانی کریں گے چونکہ یہ مسائل کچھ ڈیفیکلٹ ہیں. تو ہم چل رہے تھے فی البأسا والضراء. اب دو ہیں، باسا اور ضراء. اب باسا کے معنی فقر یعنی تنگی، اور ضراء یعنی ضرر، تکلیف، بیماری. تو ہم نے انہیں پکڑا، کبھی فقر و فاقہ رکھا، تنگی رکھی، اور کبھی بیماریاں رکھی. کیوں؟ لعلہم یتضرعون. ابھی اس کے معنی اگر آپ کو کہیں ملے کہ بھائی اس کے معنی کیا، اگر اس کے معنی ملیں تو یرجون، تو میرے درس والے نے تو رجوع کرنا ترجمہ نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ رجوع کرنا ترجمہ کس کا ہوتا ہے؟ یرجعون. قرآن شریف میں ہے لعلہم یرجعون. یہ بنا ہے درع. درع کا معنی عود کرنا کے نہیں ہوتے ہیں. یرجون اپنے مکان پر لوٹنا یا صحیح بات کی طرف لوٹنا، مکے سے عمرہ سے لوٹ. یہ یتضرعون گڑ گڑانا، گریا کرنا، تاکہ وہ کیا ہے؟ گڑ گڑائیں، گریا وہ جاری کریں. یہ مراد ہے. یعنی وہ دیکھیں، ڈریں اللہ سے، اپنے اندر پیدا کریں. رجوع کے معنی نہیں اس کے. تو یتضرعون یہ لفظ بھی آئے گا 2-3 دفعے، نہیں ایسا نہیں. اب ان کی حقیقت سنیے. پھر یہ آ رہا ہے یتضرعون. اچھا، یتضرعون کیا؟ یہ تا ہو گئی نا، تا بڑھ گئی اور یا بڑھ گیا. اچھا، اب ایسی آیت آئے گی جس میں وہ کم ہوگا یا اور. تو یہ اسلوب ہے صرف کا. سنیے گا. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ما كانوا يعملون. جی ابھی اپنے یہاں 2 طریقے سے پڑھا جاتا ہے. ما كانوا يعملون ہو گیا جھٹکا. جی جھٹکا نہیں، یعملون. اور ایک ما کان یعملون، وہاں بھی جھٹکا اور الف.
کیوں نہیں جب آئی ان کے پاس تنگی ہماری جانب سے، یعنی فقر و فاقہ، گڑ گڑائے تضرعو، ہے نا، سیگا تبدیل ہو گیا نا، یہاں یتضرعون جمع، اور یہاں وہ کیوں نہیں تضرعو، اور یہ یتضرعو یتضرعان یتضرعون، کیوں نہیں گڑ گڑائے؟ لیکن کیوں نہیں گڑ گڑائے؟ گرفت ہوئی، فرعون اوپر کئی دفعے ہوئی، تو یہ بات ہو رہی ان کی، عرب کی، مشرکین کی، اس میں یہودی بھی آ گئے، لیکن ہوا کیا؟ قست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انہیں تکلیف سے آزمایا تو دل سخت تھے، دوسری طرف شیطان نے ان کے اعمال کو خوشنما کر کے بتا دیا۔ دیکھیے یعنی شرک کر کر کے نڈر ہو گئے، گناہ کر کر کے، ہوتے ہیں نا نڈر، کالا دھبا لگتے رہتا ہے۔ اب ہدایت کیوں نہیں ملتی یہ بتایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شیطان تو لگا ہوا ہی ہے، وہ کبھی یہ کہتا ہی نہیں کہ گناہ کا کام کرو، اس گناہ کے کام کو مزین کر کے دیتا ہے۔ اب جیسے کہ نام لینا اچھا نہیں ہے، بھائی اپنا ایک مشین چل رہا ہے، راستے سے ہٹا دو، کانٹا تو مار دیے، تو کیسے بہتر دکھا دیا کہ کانٹا ہٹا دو راستے سے تو مار دیا، شیطان نے خوشنما کر کے دکھایا نا۔ یہ ہے کہ یہود آیت پڑھ چکے ہیں کہ جب حلیب کے ساتھ لڑتے تھے تو ان کے جو 3 قبائل ہیں نا، نذیر اور قریظہ اور قینقاع، تو ایک دوسرے کے حلیف ہوتے تھے، تو جب جنگ میں حلیف کے ساتھ شریک ہوتے تھے تو اپنی بھائیوں کو ساتھ جنگ کرتے تھے اور ان کو قید کرتے تھے، چونکہ بھائی 10 فوجی خزرج کے ساتھ ہیں تو وہ قید کریں، یہ بھی قید کرتے تھے، کر دیے قید۔ اب بعد میں چل کے لوگ آتے تھے، بھائی وہ تمہارا ہی تو بھائی ہے، تو پھر فدیہ دے کے ان کو چھوڑا دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے للکارا، یہ کیا بات ہے؟ لوگوں نے بھی پوچھا تو بولے نہیں، فدیہ دے کر کسی کو چھوڑانا خیر کا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کسی رشتہ دار کو گھر سے نکالنا، قید کرنا، یہ کون سا خیر کا کام ہے؟ یا تو اصل میں شیطان نے گمراہ کر دیا کہ چلو ابھی قید کر لو، کیوں؟ حلیف کی حمایت میں، بعد میں فدیہ دے کے چھوڑا دیں گے۔ کبھی شیطان گناہ کا کام کہہ کر نہیں کرواتا۔ زین الشیطان اعمالہم ہے دوسری جگہ پر، تو شیطان نے جو ہاں یہ ہے ما کانوا یعملون، جو کچھ کرتے تھے اسے مزین کر کے دکھایا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ہدایت نہیں۔ اب اللہ انہیں کیسی ہدایت دیں گے؟ تو سنیے، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون۔ ہم پڑھ رہے ہیں اوتو، کیوں اوتو پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ حمزہ پیش او، حمزہ پیش واو او ہوا نا جی۔ اب یہاں آپ کے پاس واو کچھ نہیں ہوگا، اردو پرنٹ میں شاید کچھ ہوگا، ساکن، گول ساکن ہوگا نا، اردو پرنٹ میں اس پر ساکن ہو تو پڑھا جاتا ہے، عربی پرنٹ میں کچھ نہ ہو تو پڑھا جاتا ہے۔ یہی آپ پڑھیں گے اتو بھی متشابیہ، سورہ بقرہ میں دیکھو وہاں واو نہیں ہے، اتو بھی متشابیہ۔ آیت نمبر آپ کو بتاتا ہوں تاکہ اس سے بھی تھوڑا سا فارغ ہو جائیں، یاد رہے گا نا آپ کو۔ ہاں جی، یہ آیت نمبر ہے کلما رزقوا، آیت نمبر ہے 25 نمبر، وہ اتو بھی متشابیہ۔ دیکھیے قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، ملی آیت قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، اس کے بعد کیا ہے؟ اتو بھی متشابیہ، اتو، ہاں ہے نا۔ اور ہم یہاں کیا پڑھ رہے ہیں؟ اوتو۔ فرق ہے دونوں میں، کیا فرق ہے؟ یہ عطا یاتی سے ہے، تو با ہے نا، با کی وجہ سے معنی ہو گیا ان کے پاس لائے جائیں گے، تو واو تو ہے ہی نہیں، عطا یاتی میں واو ہے، واو ہے ہی نہیں، تو یہ فرق علم صرف سے سمجھ میں آئے گا۔ اچھا، یہ آتا یوتی سے تھے، یو ہے نا، آتا یوتی، یہ عطا یہ اتی، آتا یو، تو واو ہو گیا، تو یہ واو ہے، تو معنی وہی ہوں گے لیکن فرق ہے، وہ ماضی سے عطایاتی مجرد کا سیگا، یہ دوسرے باب کا سیگا۔ تو بہرحال تو خیال رکھے کہاں او تو پڑھنا ہے، کہاں اتو پڑھنا ہے،
یہ کئی جگہ پر آئے گا, کہیں اتو کہیں اوتو. تو اگر عربی پرنٹ ہے تو آرام سے یہ واو پڑے جائیں گے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جب وہ بھول گئے ما ذکروا بہ, جو انہیں نصیحت کی گئی تھی. اچھا دیکھیے, بھول گئے. اوپر کی آیت میں کیا تھا؟ گرفت کی, باسا ضرہ. یہاں کیا؟ فتحنا علیہم ابواب کل شیء, نعمتوں سے نوازا. یہ بھی ایک طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا, نعمتوں سے نوازا. دیکھو ہے نا, فتحنا علیہم ابواب کل شیء, ہر چیز, نہریں, باغات, سب سونا چاندی سب. حتی اذا فرحوا, فرح کے معنی خوش ہونا, مگر یہاں حد سے زیادہ اوور خوشی. تو اس کا جب اترانے لگے بما اوتو, اچھا دوبارہ آیا بما اوتو, کیونکہ انہوں نے کہتے تھے کہ اللہ نے ہمیں دیا ہے, مسلمانوں کو نہیں دیا ہے, تو فخر کرنے لگے. اترانے کا لفظ اب استعمال نہیں ہوتا ہے, نہیں, فخر کرنے لگے, اترانے لگے. اخذناہم بغتۃ, اچانک پکڑ لیا, چلیے ہوا. فاذا ہم مبلسون, مبلس یعنی مایوس. تو یہ طریقہ ہوا اللہ تعالیٰ کے نصیحت کرنے کا. اچھی طریقے سے نصیحتیں کی گئیں, توجہ کی گئی, پھر ضمیر کو جھنجھوڑا گیا, پھر اچانک پکڑا گئی. اب سنیے دوسرا. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. انہی کا تتمہ ہے. اچانک پکڑ لیا, یعنی پہلے آزمایا باسا ضرہ سے, پھر نعمتوں سے. اب کیا رہا آزمانے کا طریقہ؟ اب یہی. اچھا, پھر تو کاٹ دی گئی قوم کی جڑ, دابر, جنہوں نے ظلم کیا. ظلم کیا کیا؟ خود نہیں مانے, رسول سامنے ہے ان کو تسلیم نہیں کیا, کتاب سامنے ہے اسے تسلیم نہیں کیا, لوگوں کو بھی ماننے سے روکا. اس سے بڑھ کر کوئی ظلم ہے؟ لیکن تمام تعریف اللہ کی. والحمدللہ رب العالمین کیسے؟ سوچنے کی بات ہے نا. کوئی کہے گا نا بھائی ظالموں کو ختم کر دیا, اور آپ کہہ رہے ہیں والحمدللہ رب العالمین, اسے سمجھنا ہے. دیکھیے, انبیاء کا ایک درجہ ہے, انبیاء کا, صدیقین کا, شہداء کا, صالحین کا. اب ہم نے اس میں اولیاء کا نام نہیں لیا, حالانکہ وہ بھی نام لے سکتے ہیں, چونکہ ہے الا ان اولیاء اللہ, لیکن اولیاء تو مجموعے کا نام ہے نا. کوئی صدیق ہو تو ولی ہے, کوئی نبی ہو تو ولی ہے, کوئی رسول ہو تو ولی ہے, وہ تو جنرل نام ہے. ان کا ایک درجہ ہے. اب جب ظالموں کی جڑ کٹے گی تو ان کی جڑ, ان کے سامنے ذلت, توہین اور عدل قائم ہوا کن کے؟ اولیاء کے ساتھ, یعنی انبیاء, رسول, توحید پرست مومنین کے ساتھ. تو تعریف کرنی چاہیے کہ نہیں؟ بھائی ہم کہتے ہیں نا آج کیا فیصلہ, کورٹ میں جاتے ہیں کہ انصاف ملے, ہے نا. تو کس لیے جاتے ہیں کورٹ میں؟ انصاف. تو انصاف ملا تو الحمدللہ. تو انصاف کب ملے گا؟ ظالم کو اس کی سزا ملے گی. تو یہ ہے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا. اب وہ اس کو دوسری طرف دیکھتے ہیں, ایسا کیسا؟ رب العالمین, وہ تو رحمان و رحیم ہے. اور تعریف کیسی؟ تعریف. تو قیامت میں عدل قائم ہوگا. ایک مثال میں دے رہا ہوں, ہاں کہ قیامت کا ذکر نہیں ہو رہا ہے, دنیا کا, کہ ظالموں کی جڑ کٹے گی, ایمان والوں کو سکون حاصل ہوگا, الحمدللہ رب العالمین. اور یہی ہوتا رہا ہے. یہ کتنی بھی کوشش کریں گے یہ ختم نہیں کر سکتے اسلام کو. یہ ختم ہو جائیں گے, اور ختم ہوئے آج تک. اب رب العالمین ہم سب جگہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, ہے نا, چونکہ لام ہے. لیکن اگر لام نہیں ہو تو رب العالمین, رب السماوات والارض. اچھا, اگر آپ دعا مانگتے ہیں اللہ اغفر لہ ورحمہ وعافی اور آتہ شفاء کاملا, تو یا رب العالمین, رب العالمین نہیں پڑھ سکتے پھر, کیونکہ یہ رب اگر کچھ بھی نہ ہو, وہ رب العالمین, مبتدا و خبر ہو تو رب العالمین, یا ندا ہو تو زبر, اور اگر کوئی حرف زیر ہے تو زیر. یہ تین کنڈیشن ہے. وہ تو لوگوں نے یہ بھی پوچھا کہ کار صاحب بتائے کہ محمد الرسول اللہ یا محمد الرسول اللہ یا محمد رسول اللہ. میں نے کہا میرے پاس آپ کو عربی کے معلم کے 2 حصہ پڑھنا پڑیں گے تو بتاؤں گا. اب میں کیسے بتاؤں؟ نہیں بتا سکتے کہ بھائی جب مبتدا ہو تو محمد الرسول اللہ,
جب ان ہو تو محمد رسول اللہ، جب زیر ہو تو رسول اللہ. یہ بھی لیکن سوال بھی انہوں نے عجب کیا ہے، وہ دیکھا نا یہ بھی ایک اندر چنگاری ہے، تو پھر وہ محنت کیے ہوں گے. بہرحال ہم نے بتایا کہ اس کو تھوڑے گرامر پڑھنا چاہے. تو کیا رہا تھا میں کہ رب العالمین جب مبتدا ہو یا خبر ہو، یا ہو تو یا رب لیکن سامنے یا کے بعد جو جوڑ ہو رب العالمین، اور اگر جوڑ نہ ہو تو یا یوسف، پھر زبر نہیں لگے گا. یہ سب قواعد ہیں کیا. تو ہم یہاں کہنا چاہتے تھے کہ جب آپ دعا مانگیں گے تو اس میں کیا کہیں گے؟ یا رب العالمین. پھر یوں نہیں کہنا کہ وہ تو رب العالمین ہے. اچھا دوسرا عالمین کا ترجمہ کیا؟ دیکھو عالمین یہ جمع کس کی؟ عالم کی. کس کی؟ عالم. دیکھو عالمین عالمین نہیں ہے، عالم کی جمع عالمین، لام پر زبر ہے. عالم تو جہان، سارے جہاں کا پالنہار. کتنے؟ سارے جہاں کا. تو عالم بھی ایک عالم ہوتا ہے نا بھائی، ہم انسانوں کا عالم کتنی تعداد ہے. تو سارے، اب یہاں پر بھی اکثر آپ کو ترجمہ ملے گا دو جہاں کا رب. تو اب ان سے پوچھیں گے تو کہیں گے کہ دو جہاں یعنی دنیا اور آخرت، مگر گرامر سے غلط ہوا. اس کے لیے کیا ہونا چاہیے تھا؟ جیسے عالمان، کیا عالمن عالمان، لہذا گرامر سے وہ ترجمہ غلط ہے. مفہوم سے ٹھیک ہے، آپ نے دو ہی عالم سمجھ لیے، لیکن عالم بہت ہے، چونٹیوں کا عالم ہے. کوئی بتا سکتا ہے چونٹیاں کتنی ہیں دنیا میں؟ باقاعدہ فوج ہے ان کے پاس، لشکر ہے، سب ہے ان کے پاس، کئی طرح کے مکانات ہیں. میں نے وہ ہسٹوری پڑھا ہوں، اندر ان کی بھینسیں بھی ہیں. اب وہ کیسے ہیں سمجھ میں نہیں آتا. غذا ہے، طریقے سے آتے جاتے ہیں، سمجھتے ہیں. وہ اپنے گھر میں ہیں، آپ کو ہمیں جانتے ہیں. بھائی سلیمان السلام کو جانتے تھے نا، وہ قصہ سنیں، وہ جانتے تھے کہ وہ بادشاہ کون ہے. وہاں کیا لیٹر گیا تھا کہ میں بادشاہ ہوں؟ تو اس کا مطلب یہاں جو آتے ہیں ہمیں جانتے ہیں کہ نہیں جانتے. تو اتنی بہترین مخلوق اور ہم اس سے ناواقف ہیں، چوٹیاں کون ہیں. تو بہرحال یہ عالمین سارے جہاں کا عالم. اچھا اب پھر وہی جو ہم نے آپ کو بتلایا تھا، ارائیت سے بات شروع ہوئی تھی، اب دونوں آ رہے ہیں. تو سنیے گا. قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. پھر اگلی آیت میں رأيتكم، تو یہاں کیا ہے؟ رائے تم، یعنی صحیح پوزیشن میں ہے. رائے تما رائے تم. اگر فیمیل ہو تو رائے تن. کہہ دیجئے کیا تم بتا سکتے ہو؟ اگر یعنی وہی معنی، اب یاد رہیں گے آپ کو، اخبرنی تعلمنی. اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سمعکم، قوت سماعت، اب یہاں کان سے اچھا ہے قوت سماعت چھین لے، کیونکہ کان تو نہیں چھینتا نا اللہ تعالیٰ، قوت سماعت چھین لیتا ہے. جی، یا قوت بصارت، دو چیزیں ہو گئی. اور تمہارے دلوں پر مہر بھی لگا دے، یعنی دل تمہارے جیسے سخت ہو گئے. تو من الہ غیر اللہ یأتیکم بھی، تو کون ہے اللہ کے سوا جو یأتیکم بھی، انہیں لائے. قوت سماعت چلے گئی، کون لاتا ہے؟ اللہ ہی لا سکتا ہے. عیسی ابن مریم لاتے تھے تو اللہ کے حکم سے. قوت بصارت ٹھیک ہے ہم لوگ علاج کرتے ہیں، لیکن اصل شافی یہاں لکھ دیتے ہیں هو الشافی. ڈاکٹر کا تو ایک علم ہے، اس کی مہارت ہے، چالاکی ہے کہ وہ صحیح دوا شناخت کرتا ہے، لیکن هو الشافی. تو یوں ان سے کہا جا رہا ہے. اور یہ بھی جانتے تھے کہ کسی بیماری کا علاج ہم کوشش کریں گے، لیکن اصل شفا دینے والا اللہ ہے. تو انظر، اب دیکھو آپ کہ ہم کس طریقے سے کھول کھول کر آیات پیش کرتے ہیں، پھر بھی ثم ہم یصدفون. پھر بھی ہو، صدف بچے کا نام رکھتے ہو نا، اسی سے ہے. ابھی پھر آئے گا اسی سورہ میں انشاءاللہ 2 دفعے آئے گا. تو یہاں پر اس کا ترجمہ کہ پھر بھی وہ بے رخی اختیار کرتے ہیں، یا پھر بھی وہ اعراض کرتے ہیں. یہ کس کے معنی ہوئے؟ یزدفون کے. اچھا پڑھیں گے دوبارہ انشاءاللہ. تو صدف یزدفو دونوں ایک ساتھ آئیں گے. تو اب سوال یہ آتا ہے کہ صدف کی کیا معنی؟ کسی کے بچے کا نام ہوگا صدف، بہت اچھا پیارا نام ہے. صدف کے کیا معنی؟
اور یہاں بے رخی کیوں نام لیا گیا؟ ڈکشنری سے ہٹا نہیں ہے. دیکھو صدف کسے کہیں گے؟ سی پی کو. وہ تو بچے کا نام رکھتے ہیں. سی پی جانتے ہیں نا اردو میں؟ سمندر میں جو ہوتی ہے. ہاں سی پی. جی بہت اچھا. سی پی بہت خوبصورت ہوتی ہے. وہ اس کا گودا بھی کھاتے ہیں اور اسے بھی جلاتے ہیں. اس کا چونا بنتا ہے. اور بھی کچھ بنتا ہوگا. یہ جو ہمارے یہاں جو بنتا ہے وہ ہم بتا رہے ہیں. اور اگر بارش کا قطرہ جائے تو پھر وہ بند ہو جاتی ہے. پھر وہ بے رخی اختیار کرتی ہے. وہ کھلتی نہیں. وہ اور ویسے بھی پکڑ لو اسے تو کھلتی نہیں. وہ اتنی مضبوط ہے وہ کھول نہیں سکتے. اس کو پکڑ کے لاتے ہیں تو گودا نکالنا ہے نا. وہ کھلتی نہیں. ہو بند. تو یہ ہے وہ صدف. موتی نکلتا ہے نا اس سے. مجال کیا کوئی کھولے تو لاتے ہیں تو اس کو کھولنے کا طریقہ بوائل کرتے ہیں تب وہ کھلتی ہے. پھر گودا نکالتے ہیں. تو اچھا تو مطلب کیا ہو گیا؟ یزدفون کے معنی وہ ہر کسی چیز سے وہ بے رخی اختیار کرتے ہیں. بس اندر بند ہے. جب اس کی مرضی ہو تو پھر وہ کھلے گی تیرے گی. ذرا آٹھ ہوئی تو بند. تو یہ معنی لیے صدف یزدفون. تو اچھا ہے نام لوگ رکھتے ہیں. پڑھنے میں بھی اچھا لگتا ہے. لکھنے میں بھی اچھا اور معنی بھی اچھے ہیں. لیکن یہاں کیا تم یہ جو ہے نا بے رخی اختیار کرتے ہیں. اب یہاں معنی صحیح نہیں ہے نا. جی تو ہاں فطرت لے لیے. لیکن ہے کہ وہ نام رکھ سکتے ہیں. اب وہی آیا ارأیتکم قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتة او جہرة هل یہلک الا القوم الظالمون. اب یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی کہہ دو کہ بتاؤ جب اللہ کا عذاب آتا ہے اچانک یا کھلم کھلا. جہرتن یعنی کھلم کھلا. جیسے کہ اعلان ہوتا ہے کہ بھائی یہاں پر آنے والا ہے. لوگوں کو ہٹا دیتے ہیں. یہ تو کوئی ڈیم پھٹنے والا یا کوئی تو اس کی خبر دے دیتے ہیں. لیکن اور بھی چیزیں لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر یہ چیز ہونے والی ہے تو ہٹ جاتے ہیں. تو کہہ کیا رہے ہیں کہ جب هل يهلك الا القوم الظالمون یعنی کیا ظالم قوم ہی ہلاک ہوتی ہے؟ اب اس کے دونوں ترجمے ہیں. یا نفی کریں نہیں ہلاک ہوتی مگر ظالم قوم. یہ بھی صحیح ہے. اس لیے کہ جب عذاب آیا طوفان نوح کا تو صرف ظالم قوم ہی ہلاک ہوئی اور اللہ نے اپنے نیک بندوں کو اٹھا لیا. تو یہ ہے. تو نفی کے معنی نہیں ہلاک ہوتی مگر ظالم کو. مگر تم ہی ہلاک ہوگے. اس سے مراد یہ نہیں. یہ جو ہمارے یہاں جو آزمائش کے لیے جو آتا ہے نا عذاب تو پھر وہ آگے آئے گا. ہاں یہ عذاب یہاں پر ہے. عذاب کئی قسم کا ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہیں یہاں مارے جاتے ہیں فساد میں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ عذاب تھا. اب ان کو سمجھانا مشکل ہے کیونکہ عموماً لوگ عذاب قبر سے واقف ہیں اور عذاب جہنم سے واقف ہیں. تو جان لیجئے کہ عذاب ایک عذاب جو دنیا میں آزمائش کے لیے وہ ایک عذاب آتا ہے. تو وہ جب عذاب آتا ہے اس میں تو سب بہہ جاتے ہیں. وہ کس کے لیے رہتا ہے؟ آزمائش کے لیے. لوگوں کو بتانے کے لیے. جیسے کہ پلین ہے, جہاز پانی کا ہے, ٹرین کا حادثہ ہے تو لوگوں کو بتانے کے لیے کہ مشیت میری تمہاری ٹرین پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی. اب جو حادثات کا شکار ہوتے ہیں انہیں اللہ اجر دیتا ہے. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی شہید. کون سے شہید؟ وہ شہید نہیں بھائی جو جنگ احد میں شہید ہوا, جو جنگ میں شہید ہوئے وہ اور یہ شہید وہ برابر نہیں ہو سکتے نا. یعنی ان کا ایک درجہ ہے. تو یہ ایک عذاب ہے. دوسرا عذاب اس میں صرف ظالم ہی ہلاک ہوتے ہیں جیسے لوط, قوم لوط کا, قوم سمود کا. تیسرا عذاب عذاب قبر کا, اس کی تو کچھ خبر نہیں. پھر چوتھا عذاب کون سا؟ پھر جہنم کا. تو یہ عذاب کی شکلیں ہیں. عذاب وقتاً او جہر هل يهلك الا القوم. تو مطلب یہ کہ معلوم ہونا چاہیے کہ عذاب کی تو ہمیں وہ تشویش نہیں ہوگی کہ بھائی لوگ اسی میں پڑے رہتے ہیں پھر اخباروں میں لکھتے رہتے ہیں. اب جس کو قرآن کی معلومات ہے وہ صحیح معلومات دے دیتا ہے, نہیں تو پھر وہ کچھ بھی لکھ دیتا ہے. چلیے وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. تو ہم جو رسولوں کو بھیجتے ہیں کس کے لیے؟ بشارت دینے کے لیے اور آگاہ کرنے کے لیے. یہ ہے کہ جیسے آپ کہتے ہیں ترجمہ ڈرانے کے لیے. دو باتیں. رسول بھیجاتے ہیں بشارت اور آگاہی. مطلب کیا بشارت آگاہی؟ کوئی جبر نہیں کہ بھائی آپ اس بشارت کو مانو تسلیم کرو یا اس سے ڈر ہی جاؤ. نہیں, صرف بشارت دینا. تو جو لوگ بشارت کو اپناتے ہیں, نیک عمل کرتے ہیں تو کیا ہے؟ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ يحزنون آج گزشتہ بھی آیا تھا نا, اس میں کیا یحزنون تھا.
تو یحزنو پیش آئے تو کیا مانے؟ وہ کوئی غمگین آپ کو کرے، اور یہاں پیش نہیں ہے غمگین ہو. دیکھو وہ اور وہ غمگین نہیں ہوتے، فرق آئے نا سمجھ میں. یہ حزن ذا کے پیش کے ساتھ لا یحزنک، آپ کو غمگین مشرکین نہ کرے، اور زبر کے ساتھ غم خود نہ کرے. اچھا اب یہاں ایک میں مسئلہ بتاتا ہوں، بہت ضروری ہے. ہم نے رسولوں کو بھیجا مبشرین، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا یا آگاہ کرنے والا. اب وہ بشارت سننے کے بعد جس نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، کیوں ایمان لایا؟ بشارت کو سن کر، صحیح ہے نا، اور انذار کو سن کر. تو یہ آدمی مومن ہے یا نہیں ہے؟ یہ میرا سوال ہے. یہ آدمی پکا مسلمان ہے کہ نہیں؟ تو پھر اگر ایک آدمی دعا کرے کہ اے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ عطا فرما، اے اللہ مجھے عذاب سے نجات دے، تو یہ آدمی مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ مسلمان ہے. لیکن آپ کو لوگ ایسے کہنے والے ملیں گے، یہ آپ ایسی دعا کیوں مانگ رہے ہو؟ اللہ چاہے تو جنت میں ڈالے، اللہ چاہے تو جہنم میں. یہ کیا بات ہے؟ دعا کریں. اس بشارت کی تمام لالچ میں ہم نیک اعمال کر رہے ہیں، بالکل صحیح ہے. تو یہ آپ کو تصوف کی کتاب میں ملے گا. یعنی کچھ نہ کریں، اللہ سے کوئی تمنا نہ رکھے، جو اس کا حکم ہے وہ کرتے. یہاں تک کہ وہ اپنے میاں بیوی کے تعلقات میں بھی یہی کہتے ہیں، کچھ نہ کریں صرف اس لیے کہ بچے پیدا کرنا ہے. تو یہ اس کا نام کیا ہے؟ رہبانیت، کیا؟ تصوف. تو خیال رکھیں اس کا. اچھا یحزنون واضح ہو گیا، پیش سے بھی آئے گا اور زبر سے بھی آئے گا. والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون، اور جو لوگ چھٹلاتے ہیں ہمارے آیتوں کو، عذاب ان کو چھوئے گا، یعنی ان پر عذاب آئے گا بسبب کس کے؟ فسق. اور فسق کا لفظ تو کئی بار ہو چکا ہے. سب سے پہلے فسق کس نے کیا؟ شیطان. ففسق عن امر ربی کان من الجن. اب یہ کہ لوگوں نے لکھ دیا فاسق کون، تو وہ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اب وہ ظاہر ہے کہ ہماری تعلیمات کیا ہوتی ہیں؟ قرآن دیکھیں، احادیث دیکھیں، اور کچھ علماء کے اقوال دیکھیں، ائمہ کے اقوال دیکھیں. اب کسی نے کہا اسی کو آپ قرآن کی آیت سمجھیں گے تو یہ تو مسئلہ ہو جائے گا نا. کیونکہ کچھ سنتیں ہیں، اب کسی سنت کی خلاف ورزی کی تو وہ فاسق ہو گیا. فاسق ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ففسق عن امر ربی، اس نے حکم عدولی کی. اس کا ایک ترجمہ یہ ہے، حکم عدولی یعنی انکار کیا اللہ کے حکم کا. اور ہم سے جو مخالفت ہوتی ہے صادر، وہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا. ابھی میں مثال دیتا ہوں، ایک توپ خریدا، اب وہ توپ ٹخنوں سے نیچے جا رہا ہے، اب کیا کریں؟ اب وہ استری کیا، پہن لیا، اب نماز بھی پڑھائی، جمعہ کی نماز بھی پڑھائی. اب کوئی دیکھ لے تو کیا فتویٰ لگا دیا یا فاسق آدمی ہے؟ صحیح ہے؟ ایسا فتویٰ لگانا صحیح. تو اسے فاسق نہیں کہتے. فاسق جو حکم عدولی کرتا ہے، لہٰذا ہمارے یہاں فتوے فوری طور پر لگا دیتے ہیں. فتویٰ کبھی نہیں لگانا چاہیے. کچھ وجہ ہوگی اور اس کا مقصد انحراف کرنا نہیں ہے. کئی سنتیں ایسی ہیں کہ ہم اس پر عمل نہیں کرتے. کئی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں جب وہ بدعت ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں. ہم نے کتنے رجب کے روزے رکھے اور شعبان کے روزے رکھے پتہ ہی نہیں. تو یہ کیا ہے؟ علم کے نہ ہونے کی بنا پر بس وہ دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اللہم ارنا الحق حقا، یہ دعا کرتے رہنی چاہیے. اور یہاں کا مسئلہ ایسا ہے کہ پرائمری تعلیم سے ان کو صحیح پختہ تعلیم دی جاتی ہے، اس لیے وہ ان کا پڑھنا بسا. دیکھو یہ لوگ پڑھتے ہیں کلام پاک تو بند کر دی. اچھا نہیں، لیکن پھر بھی وہ پڑھتے ہیں، انہیں کے ساتھ پڑھتے ہیں نا. وہ پڑھانے والے وہ انڈیا کے ماہر کاری نہیں رہتے، وہ دوسرے رہتے ہیں. جی تو وہ پڑھائی ان کی صحیح ہوتی ہے. چلیے کہاں تک پہنچے؟ قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون. کہہ دو. اب یہ کیا اس کا پس منظر؟ وہ کہتے تھے تم رسول ہو نا تو یہ پہاڑ کو صفا کے سونے کا بنا دو، یہ جو بنجر زمین ہے تو زرخیز بنا دو. تو کہہ دو میں نے تم سے کبھی کہا کہ اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں؟ میں نے تو نہیں کہا کہ تم کو ایسا ہاتھ کر دو تو سونا نکل آئے، نہیں. اور میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں غیب کو جانتا ہوں،
یہ بھی نہیں کہا. اور میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں ملک فرشتہ ہوں. اب دیکھو یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں فرشتہ ہوں؟ فرشتہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن میری صلاحیت، میری قوت اور فرشتے کی قوت میں فرق ہے. ایک عام سی بات ہے نا بھائی، فرشتہ کتنی مقدار اسپیڈ میں جا سکتا ہے، رفتار میں ہمارے پاس نہیں ہے. وہ نظر آتا ہے، نہیں آتا ہے، انسان کی شکل بناتا ہے، ہم تو نہیں بنا سکتے. تو کہہ رہے ہیں میں یہ سب کچھ میں نے کب کہا؟ میں ان اتبع الا ما یوحا الی، میں نے وقف کیا، وقف اختباری، جانچنے کے لیے. اگر آپ وقف کریں گے ما یوحا الی، ایک یا کا ثواب نہیں ملے گا، 2 یا ہے نا، تو تھوڑا سا الی تھوڑا یہ تجدید پر وقف کرنے کا طریقہ ہے. تو میں تو پیروی کرتا ہوں. تو اچھا پھر ان سے یوں کہے کہ حل یستوی الاعمی، دیکھو اعمی حمزہ زبر عین اعمی ہے نا. ہمارے یہاں کیا پڑھاتے ہیں؟ حمزہ عین زبر، الٹا پڑھاتے ہیں، حمزہ عین زبر، جب کیا ہے کیا ہو؟ حمزہ زبر عین اعمی. تو کیا یہ وہی بات ہو گئی نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ کون نابینا اور بینا؟ مومنین کو بینائی والا کہا جا رہا ہے، جو ایمان لائے وہ کیا بصیر، اور جو ایمان نہیں لائے وہ امان کہا جا رہا ہے. کیونکہ کیا فائدہ ان کی آنکھیں ہونے کے بعد، دل کی بھی آنکھیں نہیں، انہیں ڈبل اندھا کہنا چاہیے. لیکن یہ کہ سمجھ میں نہیں آئے گا نا بھائی، وہ دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایسا وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کو غیب کا علم تھا. ہاں یہ تو صاف ہے. وہ یہ آیت نہیں پڑھتے. ان کی دلیل کیا ہے؟ آپ ان کے عوام کو کیوں نہیں سمجھا سکتے؟ میں جو کہتا تھا نا کہ بھئی ان کو بھی لاؤ درس میں. ان کو جب یہ پڑھیں گے نا تو سوچنے پر مجبور ہوگا کہ ارے قرآن تو کہہ رہا ہے یہ، وہ ان کو کیا پٹی پڑھاتے ہیں اور بھیجے میرے پاس. وہ تو آپ نہیں جانتے. میرے پاس آئے لوگ، میرے پاس آئے، بیٹھے، سوال. اچھا جی کیا سوال؟ وہ جو کلاس میں پڑھاتا تھا نا، یہ آتے تھے باب شریف کے. ہاں شیطان زندہ ہے کہ نہیں؟ تو ہاں ہے، کیوں نہیں؟ اللہ سے مہلت لیا ہے. کب سے ہے شیطان؟ بابا آدم سے ہے. تو پھر رسول زندہ ہے کہ نہیں؟ چلو صاحب اب کیا کہے، رسول زندہ کیوں نہیں ہے؟ ہو گئی نا بات. اب وہ وہاں تو کچھ کہے گا نہیں، چونکہ یہ لوگ ہیں، آپ لوگ ساتھ میں بیٹھے ہیں. دیکھو بولے کیسا آدمی ہے، اتنی بھی بات سمجھ نہیں آتی کہ رسول زندہ نہیں کہتا اور شیطان کو کہتا ہے زندہ ہے. اب ان کو کیسے سمجھائے؟ یعنی کیا دلائل ہیں ان کے پاس؟ تو اسی طریقے سے غیب زندہ، تو جن کو پکڑ کر لائے نا آپ نے، جن کے سمجھ میں آئے وہ ٹکے ہیں ایسے. اسی لیے ہم نے کبھی آپ نے دیکھا سخت کلامی کی درگاہ والوں کے پاس؟ نہیں، سمجھنے کی کوشش کی. تو آپ دعوت دیں انہیں، لیکن کس کے ذریعے؟ وَأَنذِرْ بِهِ، وہ تبلیغی نصاب نہیں، کیا نام اس کا، فضائل اعمال، اس سے نہیں، وَأَنذِرْ بِهِ. تو چلیے وقت ہے نا، ہو جائے گا انشاءاللہ. افلا تتفکرون، تم ذرا سوچو، غور و فکر کرو. وانذر به، ابھی آیا دیکھیے، وانذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربهم لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع لعلهم یتقون. اے رسول اس قرآن کے ذریعے ڈرائیے. کس کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے. ساری مسجدوں میں ڈرانے کی کوشش کی جا رہی، کس کے ذریعے؟ فضائل اعمال کے ذریعے. اس کا نام اب وہ کہتے ہیں نہیں منتخب نصاب، وہ بھی وہی ہے. اچھا کنہیں ڈرائیے؟ جنہیں اس بات کا خوف ہے کہ ان کے رب کے پاس جمع کیے جائیں گے. اور یہ اصل بات میں نے کہا تھا نا، وہ بالآخرۃ ہم یوقنون. انہیں جن کو آخرت کا یقین نہیں، مطلب اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں سبوں کو ڈرائیے، لیکن ایسے لوگوں کو سمجھانے کا خاص اہتمام کیجیے. یہ جیسے دیکھیے آپ لوگوں کو سمجھانے کا ہم اہتمام کرتے ہیں. یہی مسئلہ کوئی ٹیلی فون سے پوچھے تو کوئی یہاں پہ درس دینا شروع کر دوں گا، کیا کہہ دوں گا کہ ہاں یا نہیں، اس کا نام ہے فتویٰ. فرق ہوا نا بھائی، ٹیلی فون پہ درس تو نہیں دے سکتے نا بھائی، یہاں جانا ہے ہاں نہیں بس. تو یہ فرق ہے، سمجھے نا. تو ڈرائیے. اور یہ ہے لوگ جن کو یقین ہے ان کا ساتھ خاص اہتمام کیجیے، باقی لوگوں کو بھی دعوت دیجیے کہ کوئی بھی ولی نہیں، یعنی حمایت نہیں، شفاعت نہیں، شاید کہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں. اب یہاں یتضرون نہیں لکھا ہے، چونکہ ذکر کن کا ہے؟ تمہارے اپنے لوگ ہیں، تو اہتمام کریں دعوت دینے کا، تو مزید پرہیزگاری اختیار کریں. یعنی خامیت تو ہوگی نا، ساری چیزیں تو معلوم نہیں ہے نا لوگوں کو. چلیے ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک آیت اور ہے،
ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. اب جو ہم نے یہاں پڑھا ہے ذرا غور سے دیکھیے گا. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة، یقیناً سب پڑھیں گے غداوتی یا غدواتی. کیا لکھا ہے آپ کے یہاں؟ تو پھر غدواتی ہے نا، تو غدواتی کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو واو جو لکھا ہوا ہے کھڑا مت کے ساتھ واو نہیں لکھا ہوا ہے. دیکھیے سن لیجئے، زبر الف ہمیشہ زبر کے بعد آتا ہے. زبر الف دا، زبر الف دا غداتی. سورہ کہف میں بھی ایک ہے، ایک جگہ ہے نا، سورہ کہف میں بھی ہے جی. اور اسی طرح صلات، صلواتی نہیں، زکوٰۃ زکواتی نہیں، ویسے ہے یہ. تو صلات کو تو ہمارے لوگ صلات پڑھتے ہیں اور صلوات وہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن صلوات صلات میں فرق ہے، تو زکوٰۃ فرق ہے. تو یہ ہے وہ غداتی، یعنی صبح شام، غدواتی نہیں ہے. اب وہ اردو پرنٹ میں صاف لکھا ہوگا وہاں شاید، ہے نا، اردو پرنٹ میں، یہ عربی پرنٹ ہے. تو بہرحال صبح شام، اور چاہتے ہیں وجہ اس کی رضامندی. ما علیک من حساب من شیء وما من حسابک علیہ من شیء، ان کا آپ پر کوئی حساب نہیں، آپ کا ان پر کچھ نہیں، تو آپ ان کو ہٹائیں. ایسا کرو گے تو نادانی میں سے ہو جاؤ گے. اصل میں نے اس کا پس منظر نہیں بتایا آپ کو، گھڑی دیکھا اس لیے. یہ گھڑی عجب چیز ہے، اس کا اصل میں پس منظر جب تک نہیں سنیں گے آیت سمجھ میں نہیں آئے گی. اس کا پس منظر کیا ہے دیکھیے. مشرکین مکہ آنا چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں. کیوں؟ اس لیے باتیں آپ کی صحیح تھیں، مگر جو ایمان لائے تھے وہ مفلس تھے. وہ تو مفلس میں کہہ رہا ہوں، ان کے یہاں کچھ الفاظ کنگال تھے، غریب تھے، مسکین کو. تو یہ تو یعنی رؤسا جی، آج کل کے فضیلت شیخ کہتے ہیں نا، بڑے بڑے ساہوکار اپنے یہاں. تو انہوں نے کہا کہ اے رسول، ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، مگر ہم آئیں گے، ان کو ہٹا دیں آپ. اب آیت سمجھ میں آئے گی. پس منظر بہت ضرور رہتا ہے. اب ظاہر ہے کہ رسول ہے، وہ بھی بشر ہیں، اور یہ میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. اب یہ مکتے ورل سنیں گے، بولے یہ دیکھو کیا کہہ رہا بھائی، وما انما انا بشر. تو بشریت کا ایک خیال آیا کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے کہ اگر یہ لوگ ان کو ذرا ہٹا دیا تو یہ لوگ آئے تو تقویت پہنچے گی نا. وہ تو نیت صحیح ہے کہ نہیں، مگر نہیں. فرشتہ آ گیا یہ لے کر، نبی کی شان نہیں، اللہ کا یعنی خیال کا آنا بھی نبی کی شان نہیں. تیرے دربار میں غریب ہوں کہ مفلس ہوں کہ کنگال ہو، سب یکساں ہیں. ان کے لیے انہیں ہٹا نہیں سکتے، کیونکہ ان کو ہٹانا ایسا ہوگا جیسے کہ اللہ کی رحمت کے لیے آئے. دیکھو وجہ یہاں وجہ اس کے چہرے کی، اس کی رضامندی کے لیے آئے، انہیں آپ ہٹا رہے نہیں. تو آپ سنیے گا کہ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، صبح شام اللہ کو پکار رہے ہیں. چاہتے کیا ہیں؟ وجہ، اللہ کی رضامندی. اب جو آپ سے کہہ رہے ہیں یا کہ ان میں سے جو ذلیل ہیں ان کا آپ پر حساب نہیں، آپ کا ان پر نہیں، لہٰذا آپ ان کو نہ ہٹائیں. ٹھیک ہے؟ اگر آپ ایسا کرو گے تو آپ، اب یہاں پر ہم ترجمہ ظالم نہیں کرتے، ترجمہ کرنے کا حق ہے نا، آپ نادانوں میں سے ہوں گے. اب آپ کو نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ ظالم میں سے ہوں گے، آپ سے کہہ کر انہیں سنایا جا رہا ہے. اب اس میں کیا حکمت ہے بھائی؟ ڈائریکٹ انہیں کہنا چاہے تھا کہ اگر آپ انہیں ہٹاؤ گے تو وہ ظالموں میں سے ہوگے. نہیں، اسی میں تو حکمت ہے نا کہ ایک نبی جو میں جسے بھیجتا ہوں اس کی میں گرفت کر رہا ہوں کہ وہ ظالمین میں سے ہوگا تو تم کیا ہو، تو پھر ہم کیا. یہ اصل میں حکمت ہے. تو یہ اسلوب آپ یاد رکھیں گے نا کہ رسول کو کہہ کر مراد کیا ہوتی ہے، ان کو سنانا. تو ہم یوں کہتے ہیں وہ ترجمہ کرنے کی گنجائش ہے، کہیں ایسا اگر آپ کریں گے تو پھر آپ نادانوں میں سے ہوں گے، یا کہ پھر کر دیں آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہوں گے، لیکن آپ کو نہیں کہا جا رہا ہے. بہرحال آج میں نے کئی چیزیں آپ کو بتائیں
ظاہر ہے کہ جو نئے ہیں ان پر تو تھوڑا بھاری گیا ہوگا نا درس جی لیکن ہمت کریں. اچھا پھر میں یہ کیوں کہتا ہوں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اصل میں ایسا کیوں آپ کو بتاتا، حالانکہ یہ باتیں نہیں بھی بتایا تو درس ہو جائے گا نا. جیسے کہ عموماً لوگ درس دیتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں تفسیر، لیکن ایسے درس والوں کو میں نے دیکھا وہ ایک قسم کے گھمنڈ میں مبتلا ہے. مثلا اردو بولتے ہیں کوئی کو سمجھ نہیں. اردو تو او ماشاء اللہ اردو تو مجھے بھی آتی ہے، مالکم تکا کا کم کا تکا کوئی کو ملا. عربی تو کوئی نہیں سمجھ سکتا، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو ان کی اردو بہت اچھی رہتی ہے، لیکن وہ صرف مطالعہ کرتے ہیں اور اس میں قرآن کا کوئی جوڑ نہیں ہوتا. اچھا پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم درس قرآن دے رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بتاتا ہوں درس قرآن اس کا نام ہے. صحیح ہے نا؟ شاید اسی کو دیکھ کے علامہ اقبال میں کہا تھا ہاں سب پہ کھڑے محمود آیا. ہاں محمود آئے آج. تو ایک صاحب درس قرآن دیتے تھے، ایک ہی کتاب. میں نے کہا ہاں میں نے تو پوری کتاب پڑھ لی. بہت خوش ہے، تو ایک کتاب پڑھ لی تو آپ کو درس قرآن دینے آ گیا. ہم نے تو کتنی اردو اور کتنی عربی پھر بھی کھوج میں رہتے. 40 سال سے دے رہے ہیں. ہاں تو یہ علم کبھی ختم نہیں ہوگا. تو آپ لگے رہیں، محنت کریں تو علم یہ قرآن کا کبھی ابھی کون سا ہمارا درس ہے، لیکن آپ لوگ سن رہے ہیں نا. ابھی صرف جو پرائمری والے ہیں وہ تھوڑا بوجھ ہوگا، لیکن آسان ہو جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں. میں ایک دم ہائر اردو نہیں استعمال کرتا ہوں کہ آپ بھی سمجھیں گے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اس مجلس کو برقرار رکھے. تو ابھی ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن کہ جو بھی اللہ کی مشیت ہے. اس کا ایک فائدہ ہوا کہ ہمارا آن لائن کھل گیا نا، تو یہ ایک فائدہ ہوا جی. تو وہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ، لیکن آپ ساتھ دیتے رہیں، آتے رہیں. برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ رحم کرم کا معاملہ فرما. اور ہم نے جو ہے بیڑا اٹھایا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو یہ سمجھنے کی توفیق دے، چونکہ درس قرآن کا مفہوم ہی لوگوں نے غلط سمجھ رکھا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما من حسابک علیہم من شیء فتطردہم فتکون من الظالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آج تو سب یہی ہیں، جو سوال پوچھنا چاہیں تو تشریف رکھیں. اچھا میرے 2 سوال. اچھا کیجئے صاحب. یہ قلم نکل گیا. ابھی وہ آیا کہ اللہ کے حکم کے خلاف ہی جو کرے وہ فسق میں آتا ہے. جی اللہ کے بہت سارے حکم ہیں جو ہم خلاف ہی کرتے رہتے ہیں. ہاں فسق میں آتا ہے. وہ فسق میں نہیں آتا ہے نا، چونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں. ہمارے اب علماء ایسے ہیں، علماء سمجھتے ہیں کہ یہ دین کی بات ہے، وہ کرتے ہیں، جبکہ وہ اللہ کے حکم عدولی ہوئے نا. شب برات کا روزہ ہم نے رکھا، ہم بتا رہے ہیں نا، تو یہ فسق میں نہیں آتا، ہمیں معلوم نہیں تھا نا. نہیں لیکن یہ منع نہیں ہے نا. کیا ہاں وہ شرک میں آیا. بدعت ہوا ہے نا، بدعت میں آیا نا. تو بدعت شرک قریب قریب ایک ہی ہے. اور دوسرا جو عذاب کا جو ہے، ابھی یہ جو بے گناہوں پہ ظلم مسلسل ہو رہا ہے، ہاں تو یہ عذاب کی شکل میں آتا ہے. یہ عذاب وہ عذاب نہیں، وہ تو فائدے میں ہے نا. جو گئے وہ تو فائدے میں ہے، اس لیے عذاب نہیں، ظاہر ہمارے لیے عذاب ہے. ہاں بظاہر. جی کہیے. الفاظ اتنے قریب قریب رہتے قرآن میں. ارائیتم، رأیتم، ہاں تفکر، ہاں تفکرون، اور غداتی والعشی، بکرۃ و اصیلا. ہاں دیکھیے الفاظ اتنے قریب قریب ہے، بعد میں ٹرانسلیٹ کرتے وقت ایک دم مس ہو جاتے، بھٹک جاتے. پھر ہاں مطلب جی جی. اب جیسے بکرۃ و اصیلا ہے، بالغداتی والعشی، تقریباً سیم ہے. تقریباً سیم ہے جی. تو فرق کیسا ہوا؟ نہیں یہ فرق ہے نا. اب چونکہ ہم جو فروق اللغہ بتا رہے ہیں نا، ابھی کہ ہمارا وقت بھی ہے نا، تو کئی چیزیں اب ہم نے آپ کو بتائی، تو یہ ہر چیز میں فرق ہے، ہر لفظ میں. اب جیسے کہ آپ نے کہا بالغداتی والعشی، صبح شام، اور دوسرا آپ نے کیا بتایا بکرۃ و اصیلا میں. اس میں غداتی بہت فرق ہے. اس کو ابھی کیا کہیں گے انگریزی میں یا اردو میں، فاصلے کا فرق ہے. صبح شام یعنی لگاتار، غداتی والعشی یعنی مسلسل. ہاں مسلسل، یہ آپ نے ترجمہ کر دیا. اور وہ آپ نے جو کہ بکرا تو کل کے لیے آتا ہے، اس میں فاصلہ ہے. بکرۃ و اصیلا میجر ڈسٹنس، ہاں دونوں میں فرق ہے، اور سمجھے نا. یعنی تو یہ ہم کوشش کرتے ہیں بتانے کی نا، لیکن یہ کہ ہر وقت بھی ہمارے یہاں سامنے رہتا ہے. جی اب دیکھو گھڑی دیکھا تو شان نزول بھول گیا، رہ گیا. جب پس منظر سنا ہے تو آج سمجھ میں آ گیا. تو آپ جڑے رہیں جی. تو تم اور ہاں یہ تو بتا دیا ہم نے، رائت اور رائتم.
یہ تو بتایا آج نا. فکر کرنا ادھر بھی ویسی لگ رہا ادھر بھی ویسی لگ رہا. ہاں نہیں رعایت کے معنی اصل میں رویا دیکھنا. اچھا فکر غور فکر بھی آتا نا. نہیں اصل اس کا معنی دیکھنا. اور لیکن ابھی صرف دیکھنا نہیں, جاننا, ماننا, سمجھنا, ہاں سمجھنا, قبول کرنا, تو یہ سب معنی میں شامل. خالی دیکھ کے فائدہ کیا, کچھ فائدہ نہیں. تفکرون جب ہاں تفکرون بھی اسی سے ہے, تو دیکھنا, خبر رکھنا, خبر دینا, سب معنی میں ہے. جی جی کہیے. ولا تطرد الذین ہاں فتطردوا فتکونوا من الظالمین. جی کیا اس میں وہ آ جاتا ہے جو یہ ہمیں روکتے ہیں کہ ہم حرمین جاتے ہیں, پابندی لگا دیتے ہیں, یا اگر ہم روزہ جاتے ہیں یا کہیں تو ہمیں جانے نہیں دیا جاتا, یا ایک مخصوص اس میں جو ہے عبادت کرنے سے منع کر دیا جاتا ہے, یا پھر یہ پابندی اس میں آتی ہے کہ ہم وہاں جانا چاہ رہے ہیں. دیکھیے میں بھی اصل میں یہ سمجھ ہے, میں یہاں 45-47 سال ہو گئے, کوئی پابندی نہیں, میں ہمیشہ جاتا ہوں, کوئی نہیں روکتا. آپ سمجھ رہے ہیں پابندی نہیں ہے, کبھی بھی پابندی نہیں لگی. یہ لائن لگ جانا نہیں پابندی نہیں, ایک سال کے اندر تو جو ہے ایک دفعہ وہ کر دیا. نہیں کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی اس کا پابندی نہ معنی نہیں ہے. بہت سہولت ہے, میں کہہ رہا ہوں نا اتنے سالوں سے ہوں, عوام سمجھتے کہ پابندی ہے. البتہ یہ کیا ہے ان کا ایک وہ جسے کہتے ہیں نا کہ نظام ڈسپلن, اس کو پابندی نہیں کہتے, ایک نظام ہے کہ بھائی عورتوں کے لیے ایک وقت مختص کر دیا گیا ہے نا, اور مردوں کے لیے ایک مختص کر دیا گیا. وہاں اہلکار رہتے ہیں, ادھر سے جاؤ ادھر سے جاؤ, کوئی پابندی نہیں ہے. بلکہ یہ تو ہم سمجھ رہے ہیں, آپ ایسا نہ سمجھے. آپ ایسا سمجھ کے جائیں کہ پابندی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا. اب آپ خود ہی پریشان ہے کہ پابندی ہے, ایسا نہ کہیں پابندی نہیں ہے. شکایت ہے بہت سے لوگ, نہیں لوگوں کو چھوڑے, نہیں بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ جو ہے نا یہ پابندیاں بہت کرتی ہیں, اور آج کل اتنی رکاوٹیں لگاتی ہیں کہ عمرہ کرنا, آپ خود بتا دیجیے کہ آج سے 5 سال پہلے, کورونا سے پہلے عمرہ کرنا کیسا تھا اور آج عمرہ کرنا کیسا. نہیں آج آسان ہے, ایک وقتی طور پر تھا, ابھی تو کچھ بھی نہیں, ایپس وغیرہ کچھ نہیں ہے, فری ہے. مطاف کے اندر آپ کو طواف کرنا چاہ رہے ہیں, آپ نہیں کر سکتے. ہاں اوپر سے کرنا نہیں, یہ تو اب کیا ہے لوگوں کے لیے, چونکہ یہ عمرے کے لیے ہے نا. ابھی آپ یہاں رہتے ہیں, اقامہ ہولڈر ہیں, تو آپ کون سا طواف کر رہے ہیں, کتنے آپ نے جانتے 100 سے زیادہ طواف کیے ہوں گے آپ نے, 1000 بلکہ, تو پھر اس کو نام پابندی نہیں ہے. میرے جاننے والے مہینے میں 2 عمرہ کرتے ہیں. ہاں پھر ایسا کہتے, تو یہ سہولت ہے, ایسا نہ کہیں آپ کے پابندی ہے. بالکل. دوسرا سوال یہ تھا فیض صاحب کہ یہ جو اللہ پاک کی اسکیم کیا ہے, اگر ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جو ہے هل يستوي الأعمى والبصير, ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم ثم قست قلوبکم, تو یہ اللہ پاک اگر یہ, اور انشاء یضر اللہ, ہم پڑھتے ہیں جگہ یہ تو عقیدے کی اسکیم ہے, مشیت عقیدے کی بات ہے. اگر یہ ہے تو اس میں ہے کیا, جب وہ خود ہی چاہ رہے ہیں, یعنی من یضر اللہ فلا ہادی له, تو پھر ہم کیسے. نہیں یہ بہت بڑی بات آپ نے کہہ دی, یہ بات آپ کو قاریہ بس کے درس میں ایسی بات نہیں ہونا چاہیے. دیکھو مشیت, یہ بار بار میں سمجھاتا ہوں, اب بھی سنیں, یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ, ہے نا. ایک صاحب نے لکھ دیا یہ سب بشر سب جہنم میں جائیں گے, ہے نا. اب ڈر گئے لوگ, بولے ہر آدمی گناہ کرتا ہے. یہ بات صحیح ہے ان کی, ہر آدمی گناہ کرتا ہے, ہمیں پتہ بھی نہیں. آدم علیہ السلام سے جب گناہ صادر ہوئی تو ہم بھی تو کرتے ہیں نا, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سب جہنم میں جائیں گے. اب کیا کریں, فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ, یہ ان کا اپنا خیال ہے, ان کو جانا ہے جہنم میں, یہی کہیں گے نا. اب آپ کہتے ہیں کہ یہ تو کیا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں, ایسا نہیں ہے. مثالیں میں نے دیا تھا بہت آسان, ابو جہل کی اور ابو سفیان کی. اللہ کسے معاف کرتے ہیں, کسے نہیں کرتے. رات میں گئے تھے, اور 2 بھی تھے, امیہ اور دوسرے کا نام جو خلف کے بیٹے, ابی کے 2 بیٹے, 4 تھے, اور بھی تھے. تو انہوں نے تو کہہ دیا کہ یہ سب اساطیر الاولین. قرآن شریف کا آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں, ہو چکا ہے درس, مگر یہ دونوں الگ تھے, یہ چونکہ تعلیم زیادہ تھی نا. تو ابو جہل نے پوچھا ايش رأيك, تو بولے واللہ انی ارى بعض اقوالی حقا. عربی بھی فصیح ہو گئی نا, ان کی عربی تو بعض اقوالی حقا, یعنی کہ حق کے مقابلے میں کوئی نہیں ہوتا ہے. ما نقرأ هذا, زور سے بولتا ہے ما نقرأ هذا, القرآن نہیں کہتا ہے, قرآن کو تو تسلیم نہیں کرتا ہے نا.
ابھی ہم لوگوں کو یاد کیسے؟ ما نقرأ ھذا، ہم یہ نہیں پڑھیں گے. اب یہ بتاؤ کہ دونوں میں سے ہدایت اللہ کسے دیں گے؟ اب آپ ہی غور کرو. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُضِلُّ مَن يَشَاء نہیں، يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَيُضِلُّ مَن يَشَاء. اب یہ دو آپ کے سامنے ہے، اب اللہ کسے ہدایت دیں گے بتاؤ؟ جو کہہ رہا ہے کہ ان بعد اقوالی حقا، ہاں اس کو ہدایت دے. اس میں چنگاری ہے. اس نے ایک طرح سے قبول کیا کہ یہ حق ہے. اب اس قبولیت کو باہر لانے کی ہدایت اللہ دیں گے. اس نے کیا کہا کہ لا نقرا، پڑھو ہی مت. اچھا پھر اسی کی ایک اور مثال دیتا ہوں، اسی کی اس کا پس منظر آیت آئے گی کہ گیا تھا کہ یا محمد، اب چونکہ وہ لوگ تو یہ کہتے تھے نا واللہ انت ما فی شیء انت حقا بس انت ھذا تقول ما وزن. دیکھو ایسا اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ. اچھا اردو میں کتنے سال ہو گئے عربستان میں؟ ہم سمجھ رہے تھے، آڈینس کو بھی سمجھنا ہے. یہ تو جو سوال تھا جس کا ہاں تو سنیں، یہ وہ کہتا ہے کہ اے محمد آپ کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہتے ہیں، آپ تو بالکل صحیح آدمی ہیں، آپ کے بارے میں کچھ نہیں. ہاں لیکن وہ جو آپ کہتے ہیں نا وہ صحیح نہیں. یعنی ہوا نا. اب یہاں بات چلی، لیکن آپ نے اچھا کیا، وہ لوگ پھر شکایت کرتے تھے اس کا ترجمہ کیا. صحیح ہے، ترجمہ کیا، تو ترجمہ آ گیا نا، اب بولنے والے بھی سمجھیں گے. اب آپ یہ بتاؤ کہ اللہ ہدایت کسے دیں گے؟ ہاں جو جس کے اس میں چنگاری ہے، جس نے کہا کہ حق ہے، اور یہ پھر جا کے کہتا ہے کہ تم میں کوئی برائی نہیں، لیکن تم جو کہتے ہیں نا وہ برا ہے. یعنی کوئی شخص آئے آپ کے پاس کہ آپ تو بہت اچھے آدمی ہیں لیکن آپ کا یہ عمل اچھا نہیں، تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو کہہ رہا ہوں آپ پھر سے غور سے سنیں، اس پہ غور کریں. اچھا پھر دوسری آیت ان اللہ علیم حکیم، یعنی آپ کا عقیدہ اتنا مستحکم ہونا چاہیے کہ آپ کو اللہ نے ہدایت دی اس کے علم اور حکمت کے مطابق. ابو جہل کو ہدایت نہیں ملی اس کے علم اور حکمت کے، یہ ہے عقیدہ. یہ عقیدہ ٹھوس ہونا چاہیے ہمارا اللہ کے بارے میں. سر یہ تو الحمدللہ میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا اور میں یہاں بیٹھا ہوں، قرآن پڑھنے کی توفیق ہوئی. اب ان کا سوچئے جو جہاں سے، کیونکہ سوال عام اٹھتے ہیں، جگہ جگہ سنتے لوگ باتیں کر رہے ہیں، تو ان بیچاروں کا کیا ہوگا؟ وہ تو یہی سوچتے ہیں. اور بہت سارے ملحدین جو ملحد ہوئے ہیں ان کا یہی ہے، وہ یہی بولتے رہتے ہیں کہ یہ تو خود کہہ رہے ہیں اللہ. یہ ان کا وہ تو ان کو کیسے سمجھایا جائے؟ یہ پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کو کیسے بتلائیں کہ نہیں آپ غلط سوچ رہے ہیں. نہیں، ان کو بتلانے کے لیے بھی آیت ہے نا، وہ جڑیں گے جب نا. ابھی دیکھو جیسے میں نے کہا نا کہ ہر ایک کے ساتھ درس تو نہیں دے سکتے نا، اسی لیے تو کہتے ہیں نا فتوا مسئلہ، باہر ہم مسئلہ بتاتے ہیں، یہاں اور بتاتے ہیں. تو ان سے چھوٹی سی بات اور ضمنی بات ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں ریسیو کرتے ہیں روز قرآن انگلش میں، موبائل میں سب پہ بہت ساری دعائیں آتی ہیں، درود شریف آتے ہیں، آیتیں آتی ہیں. تو یہ بتلائیے کہ ہم ان کو کیسے ہم ٹریٹ کریں؟ اتنی آ جاتی ہے کہ ہم پڑھ ہی نہیں سکتے، ڈیلیٹ کریں، کے اوپر آمین کر بھی نہیں سکتے. اور وہ جو دعائیں ہیں وہ میری ہیں بھی نہیں، وہ تو آپ جو چاہ رہا ہے، میری دعائیں کچھ اور ہے، میری اپنی الگ دعائیں. تو آپ ڈیلیٹ کیوں نہیں کرتے؟ ڈیلیٹ کیوں نہیں کرتے؟ وہ ڈر لگتا ہے کہ پڑھے بغیر. تو ڈر کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ آپ صحیح طریقے سے ہٹے ہوئے نا. دیکھیے آپ کے بچپن کے زمانے میں ایک بورڈ ہوتا تھا مسجد میں جس کو تختی بولتے تھے، تو بچہ جاتا تھا بول لا الہ الا اللہ، ہے نا، ملا جی پڑھاتے تھے. پھر کیا کرتے تھے؟ کلاس تو کیا ڈیلیٹ ہوا نا. تو مٹانا اور ڈیلیٹ ایک ہی ہوا نا. تو کس نے کہا کہ ڈیلیٹ کرنا منع ہے؟ کس نے کہا؟ کسی نے کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ ڈیلیٹ. بھائی آپ نے لکھا ہے تو ڈیلیٹ تو ہوگا نا. اچھا یہ جو مصحف آپ کے سامنے ہے، قیامت آنے سے پہلے یہ بھی سب ڈیلیٹ میں سے یہ حروف اڑ جائیں گے، کھولیں گے تو کچھ نہیں ہے. تو یہ جس نے بتایا نا، یہ آپ کو ڈراتے ہیں لوگ کہ موبائل میں قرآن شریف نقصان نہیں ہے نا. آتا ہے کہ ایک بندے نے خلوص کے ساتھ دعائیں بھیجی، نہیں آپ اس کو پڑھے، آمین کہے، اخلاقی طور سے چل نہیں، یہ آپ کی خراب ہوگی، خراب ہوگی تو کیا کرتے؟ تو موبائل سے کسی کو ہٹانا یہ گناہ نہیں ہے، آپ اس کو ڈیلیٹ کریں تاکہ دوسرے آئیں. تو وہ واضح ہوا نا. چلیے بغیر سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت